قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الانعام۔ یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، سوائے 6 آیات کے وہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ وہ یہ ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ سے آگے کی 2 آیات، اور قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا تاخر 3 آیات تک۔ اس کی 165 آیات، 20 رکوع، کلمات 3100 اور حروف 12935 ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ: انعام جانور کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت میں انعام جانوروں کے متعلق مشرکین کی جہالتوں اور رسموں کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام اور گزشتہ سورت کا آپس میں ربط: یہ سورت توحید کے اصول اور قواعد پر مشتمل ہے، اور چونکہ گزشتہ سورت کا اختتام الوہیت، مسیح کے ابطال اور نصارہ کی جزع و تزویر ڈانڈ ڈپٹ پر ہوا، تو اس سورت کا آغاز اثبات توحید سے ہوا اور درمیان میں اثبات رسالت، حشر و نشر اور جنت و جہنم کے دلائل بیان فرمائے، اور حسب عادت کریمہ درمیان میں انبیاء کے قصے ذکر کیے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ پھر سورت کے آخر میں شرک اور جہالت کی رسوم کا ابطال فرمایا، یا یوں کہیں کہ سورۃ المائدہ کا زیادہ حصہ اہل کتاب کے محاجہ میں تھا، اور اس سورت یعنی سورۃ الانعام کا اکثر حصہ مشرکین اور ملحدین کے محاجہ جھگڑا میں ہے، جو توحید، رسالت اور قیامت کے منکر تھے۔ اس لیے سورت میں زیادہ تر توحید، عدل، نبوت اور رسالت، مبدا و معاد اور قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام کی فضیلت: روایات میں ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی دفعہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی کو بلا کر اسی وقت پوری سورت لکھوا دی، مگر حافظ ابن صالح نے اپنے فتاویٰ میں ان روایات کی صحت سے انکار کیا ہے، جو پوری سورت کے دفعتاً نازل ہونے پر دلائل کرتی ہے۔ لیکن بہت سی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتوں نے اس کی پیروی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اصول دین کی شان سب سے بلند ہے، اور سب سے پہلے بندہ پر اصول دین کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ابن مردویہ میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح نے ایک گونج پیدا کر دی تھی، زمین گونج رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ شان نزول: ابن عباس کی روایت میں ہے کہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ سیدنا معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قلم بند کروا دیا۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہوگی۔ سیدہ اسماء بنت یزید کی روایت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں۔ اگر قبول اسلام سے پہلے محض بربنا عقیدت و بنی کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوئی ہوں گی، تو یقیناً یہ حاضری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اہل یثرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات اتنے بڑے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا۔
شان نزول۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے اور قریش کی مزاحمت اور ستم گیری اور جفا کاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے نہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلہ میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنیٰ میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے، انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا ہے اور جسے قبول کرنے والوں کے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح معاشرے سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔